مجھے یہ بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر تفتیش آئی ایس آئی کا کوئی ماتحت افسر کر سکتا ہے؟ میرا یہ بھی سوال ہے آپ سے، کیا ایف آئی اے تفتیش کر سکتی ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ کیا اسلام آباد پولیس کا ایک اعلیٰ افسر، جی ہاں، جس کے اسلام آباد پولیس کے خاص ریکارڈ ہے شہباز گل کے حوالے سے، اعظم سواتی کے حوالے سے، کیا وہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن ٹیم کا یا جے آئی ٹی کا حصہ بن کے فری اینڈ فیئر انکوائری کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ عدالت عظمیٰ نے سو موٹو کا نوٹس لیتے ہوئے آج باقاعدہ کیس کی تفتیش کی، بہت سے مراحل آپ کے سامنے، لیکن ہم اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ آئیں گے، ہم اس سے آگے کی چیزوں پہ آئیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ لارجر جو بینچ ہے یہ کسی تفتیش کے کسی مرحلے پہ اینڈ تک پہنچ سکے؟ کیا یہ ساری زندگی لٹکانے والا معاملہ ہے؟ کیونکہ معاملے میں نام جو اتنے حساس آ چکے ہیں، کیا اس بنا پر آئیڈیل سچویشن کیا تھی؟ کون سا ایک شخص اس تمام معاملے کو ٹیک اپ کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شخص جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، وہ کون سا شخص ہے؟ ڈیفینیٹلی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی ارشد شریف کیس کے ذرا فالو اپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ فیصل وابڈا جی، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ایک بہت بڑی پریس کانفرنس میں کہ میں وہ تمام ثبوت دوں گا کہ جس کی بنا پہ یہ ثابت کروں گا کہ قتل کی سازش پاکستان کے اندر تیار ہوئی تھی اور ارشد شریف کو کینیا کے اندر قتل کیا گیا، انہوں نے کہا تھا کسی میں اتنی جرت ہے، تپڑ ہے، جو مجھے بلائے، مجھ سے انکوائری کرے، میں وہ تمام ایویڈنسز اس کے سامنے رکھوں گا، کوئی تو ایسی کمیٹی ہو جو مجھے بلائے، میں بالکل انتظار کروں گا۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے فیصل واڈا کا مسئلہ یہ بات بڑی کرتے ہیں درشن چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے، میں اس کی کیا مثالیں آپ کے سامنے دوں، لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ طور پر بتایا کہ فیصل واڈا سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کو بلایا تفتیش کے لیے، ایک بار وہ آئے بھی اور ہم نے ان کو 7 رکنی سوال بھیجا، اور سوال بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا میں جلد جواب دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی کہ جی میں اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد سے آج تک 22 تاریخ کے بعد سے اب تک فیصل واڈا نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہم نے ان کو کال کی تو ہمارا فون بھی پک نہیں کر رہے۔ یہ ہے وہ فیصل واڈا، ان کی اصل حقیقت۔ یہ ایکٹرز بھی نکلنے چاہیے نا سیاست کے اندر، جو آپ کے سامنے ان ایکٹروں کا بھی متعلق بتا دوں۔ اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس تھی نا، اس میں جو دعوے تھے نا، وہ دراصل کیس کو متاثر کرنے کے لیے تھے، کیس کی ڈائریکشن کو متاثر کرنے کے لیے تھے۔ جو اس وقت جن افراد کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان افراد سے انگلیوں کو اٹھا کے اس کا رخ کسی اور طرف کرنا تھا۔ مقصد تھا اس کیس کے حوالے سے گمراہ کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ نہیں تھی۔ تو فیصل واڈا کی بات پہ اگر اس وقت بھی یقین کر لیتے نا تو بڑی بات تھی، لیکن وقتی طور پہ کیا گیا، پرائم ٹائم شفٹیں بنی اور رات 8 بجے 10 بجے اور کئی دن تک وہ ہیرو بن کے سامنے آئے۔ ایسا ہوتا ہے، روکڑی صاحب بھی ایسے ہی تھے، کردار تھے۔ تو بہرحال یہ سب ہو گیا۔ اب آ جاتا ہوں میں مین کیس پہ۔ بڑی خبر یہ ہے کہ عدالت نے سب سے پہلے حکومت کی جو جے آئی ٹی تھی نا، اس کو ختم کر دیا۔ پھر عدالت نے اپنی گائیڈنس میں 9 رکنی جے آئی ٹی کا حکم دیا ہے، جو آرات میں بننی ہے۔ اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ بہت غور سے سننی ہے آپ نے ویڈیو، بالکل نیکسٹ لیول کے پڑھائی کے اوپر لے کے چل رہا ہوں۔ اس کے ٹرینڈ کو آپ نے پکڑا، اس خبر کا ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے۔ عدالت نے 9 رکنی جے آئی ٹی کا دیا اور ساتھ ایک ڈائریکشن بھی دے دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ افراد جن کے نام آ رہے ہیں سامنے، ان کے ماتحت کوئی افسر بھی اس جے آئی ٹی کا رکن نہیں ہوگا، ان کے ماتحت کوئی افسر بھی اس جے آئی ٹی کا رکن نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ بڑی اہم خبر ہے جی۔ اب ساتھ عدالت ڈائریکشن دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ 9 رکنی جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کا ایک افسر ہوگا، ایک پولیس کا افسر ہوگا، اچھا ایک آئی بی کا افسر ہوگا، ایک ایف آئی اے کا افسر ہوگا۔ جہاں عدالت ایک طرف کہہ رہی ہے، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، کہ وہ افراد جن کے ماتحت لوگ ہیں وہ اس جے آئی ٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسری طرف ڈائریکشن یہ دے رہی ہے کہ آئی ایس آئی، پولیس، آئی بی اور ایف آئی اے کے لوگ اس میں ہوں گے۔ اچھا جی، ارشد شریف کی جو والدہ کی جو درخواست ہے، جو پورا خط ہے، میں نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے، پورا انرول کیا انہوں نے سارے قصے کو ٹائم لائن کے ساتھ جی۔ وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگا رہی ہے، وہ تو ڈی جی سی کے اوپر الزام لگا رہی ہے، وہ تو پاکستان کی آرمی چیف سے متعلق انگلی اٹھا رہی ہیں، وہ تو یہ کر رہی ہیں۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی کا افسر جب اس جے آئی ٹی کے اندر ہوگا، جس کا نام آج ہر حالت میں کل فائنل کر کے ان کو دینا ہے
سپریم کورٹ کے اس بینچ کو، کیا وہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کوئی تفتیش کر سکتا ہے؟ کوئی انکوائری کر پائے گا اکارڈنگ ٹو عدالت کی ڈائریکشن کے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ بہت بڑے سکم ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دراصل جا کس طرف رہا ہے کیس، اور اصل میں اس کو جانا کس طریقے سے چاہیے. یہ بہت بڑا سکم ہے، نہیں کر پائے گا نا، کامن سینس ہے، اور عدالت بھی یہی کہہ رہی ہے. اچھا دوسرا جی، ایک ایف آئی اے سے بھی ممبر ہوگا. بھائی یہ ساری جو لائن لینتھیں مل رہی ہیں ارشد شریف کی، جو 16 کیسز کی، مجھے یہ بتا دیں یہ 16 کے 16 کیسز جو ہے یہ تو ایف آئی اے کے وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہیں. اس میں دہشت گردی ان کے اوپر، بغاوت کا ان کے اوپر، غداری کے ان کے اوپر پرچے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کس نے کیا کیا کیا. اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر لکھا فلانے ایس ایچ او کو کس نے پریشرائز کیا، اس ایس ایچ او کو کس نے کہا تھا، اس کو ایس پی نے کہا تھا، ایس پی کو کس نے کہا تھا، یہاں تک باتیں ساری چل رہی ہیں. تو کیا ایف آئی اے رانا ثناء اللہ کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو چیف جسٹس؟ کہ وہ جن کے ماتحت آتے ہوں وہ افراد انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی کس طرح ہوگا جب جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں جب وہی نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہو سکتا تھا، لیکن یہ لمبا لٹکانے والی بات ہے. تیسرا انہوں نے پولیس بول دیا. پولیس کی کارکردگی دیکھی آپ نے شہباز گل کے کیس میں کس طرح مین ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو ان کے ساتھ راستے میں ہوئے صرف تھانے تک پہنچنے کے دوران یا جیلوں تک پہنچنے والے دوران. اعظم سواتی دیکھ لیا آپ نے؟ کوئی ہے ٹرسٹ کرنے والی بات نہیں ہے نا. تو پھر ڈیفینیٹلی ایک سفوکیشن ہوگی کہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عدالت نے یہ ہوا کس طرح. عدالت نے ڈائریکشن تو دے دی. ارشد شریف کے لواحقین جو تھے اور جتنی بھی صحافی برادری ہے مجھ سمیت تمام کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ جوڈیشل کمیشن حاضر سروس ججز کا ہو، فری اینڈ فیئر تحقیقات ہو، جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کو بلایا جائے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ کے اندر بھی یہی ہے، اور وہ بڑی دلیری سے بنائی گئی ہے. عدالت نے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تعریف بھی کی ہوئی ہے. تو اس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے تھا تاکہ ان تمام کو بلا لیتی، پوچھ لیتی، اپنی تحقیقات کر لیتی. 4-6 بندوں کی بلاتی ایک ٹیم اپنی مرضی کی اور ان کو بھیج دیتی کینیا میں فردر انویسٹیگیشن کے لیے، دبئی میں بھیج دیتی. یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا تھا. لیکن اس مقدمے کو مجھے اصل کا جیسے لٹکانے والا معاملہ چل رہا ہے. جوڈیشل کمیشن بنایا نہیں جو ان کو بنانا چاہیے تھا، اور معاملہ مشکوک کس وجہ سے ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر نا اس کو کنٹروورشل رکھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. چھوڑ دے ساری چیزیں، ایک بندہ، صرف ایک بندہ اس کمیشن کا انچارج بنا دیں، جوڈیشل کمیشن کا، سب اس سے متفق ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں کس کی بات کر رہا ہوں. وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ہاں جی، انہوں نے تو کسی کا لحاظ نہیں کرنا. اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پہ ہی سب کو اعتماد ہے. وہ حکومت ہے تو عمران خان کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، وہ کسی کا بھی نہیں لحاظ کرتے. ایسے بندے کو بنا دینا، وہ لگی لپٹی اس نے رکھنی نہیں ہے. یہ چیزیں بہت حد تک کلیئر ہو جائیں گی. یہ بہت حد تک نہیں ہے. یہ جوڈیشل کمیشن بنتا تھا، یہ ایک بینچ نہیں بنتا تھا جو اتنے سکم ہے، جے آئی ٹی سے لے کے ہر چیز کے اندر. بہرحال میں اس کا بہترین حل جو میری دانست میں سمجھ میں آیا، جو مطالبہ بھی شروع سے ارشد شریف کی فیملی کا بھی تھا، صحافی برادری کا بھی تھا، وہ یہ تھا. اب سن لے جی، دوسری طرف ارشد شریف کی والدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے علیحدہ سے درخواست دی ہوئی ہے. اچھا، انہوں نے علیحدہ سے بندے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں. جو حکومت نے ایف آئی آر دی ہے اس کے بندے ہیں اس میں شامل، اس کے بندے ہیں، وقار بھی شامل ہے، خرم بھی شامل ہے. ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے خود بات کی ہے. نمائندے گھروں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ اعلیٰ افسروں کو یہ رپورٹ دینی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کا میسج یہ لے کے آئے ہیں. تو یہ نا سب سے بڑا چیلنج نئے آرمی چیف کے لیے، سب سے بڑا چیلنج ہے. ان کے موجودہ پچھلے چیف کا نام ہے، اور یہ عمران خان سے بھی بڑا چیلنج ہے موجودہ آرمی چیف کے لیے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ بڑا چیلنج ہے. کچھ چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں. اب چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں. جب چیزیں ریکارڈ پہ آ جائے نا، ماں سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اب آرمی چیف کے لیے ہے کیونکہ دیگر فوجی افسران کے بھی نام ہے اس کے اندر. تو
ہو سکتا ہے یہ تمام افراد کو ہی نام علیحدہ کر دیں، سائڈ پہ کر دیں، ہو سکتا ہے یہ تمام افراد اپنے آپ کو کلیئر کریں. بہت سی میں ریئلی مجھے اندازہ ہے کہ آرمی چیف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اصل امتحان انہیں کا ہی. بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو سب سیاسی اسپیکٹ کی طرف جاتے تو عمران خان صاحب کا زمان پاک میں اجلاس جس وقت میں آپ سے بات کروں اس وقت بھی جاری ہے جی. اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور اعلیٰ بڑا اجلاس ہے. اسد عمر پہلے کہہ چکے ہیں آج عمران خان صاحب کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ اسمبلیہ تحلیل کب کرنی ہے. لیکن صبح ملاقات ہو چکی ہے اسحاق ڈار صاحب کی صدر عارف الوی سے، جو واحد نمائندے عمران خان صاحب کے. اچھا، کسی کنکلوژن پہ امید ہے کہ عمران خان صاحب پہنچ جائیں گے. ادھر خان صاحب کے چوکے چھکے اس طریقے سے لگ رہے ہیں کہ ان کو ہر چیز نہ ہاتھ کی بجائے ہر جگہ پہ لگ رہی ہے، سوائے ہاتھوں میں آنے کے نا کیچ باقی جسم کے ہر پارٹ پہ لگ رہی ہے. زرداری صاحب نے جو چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی تھی اس کی کچھ خبر ہے. اس کی خبر یہ ہے کہ جی میں نے آپ کو کہا تھا کوئی پیکیج دیا ہے، یاد ہے میں نے آپ کو کل صبح کی ویڈیو میں، آج صبح کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیکیج دیا، اور کل شام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ملاقات جو ہے نا یہ پیکیجز کے اوپر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ پیکیج یہ ہے جی، ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں جی انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اپنا ہی تھوکا چاٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، پرویز الہی صاحب کو یہ کہہ دیں اب آپ ہمارے کینڈیڈیٹ بن کے وزارت اعلیٰ سنبھالیں، پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بن کے بنیں. چودھری صاحب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں پرویز الہی سے بات کر کے. سچویشن وہی ہوگی پرانی، بلکہ اس سے بھی پرانی، عدم اعتماد والی. یہی چل رہا تھا نا اس وقت جب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف چل جائے. یہ وہ سچویشن آ گئی اپریل والی. یہ ہے چیز پیش رفت. تو خان صاحب کی شارٹیں اپنی جگہ پہ لگتی بھی نظر آ رہی ہے. دوسری اور کچھ چیزیں بھی اس نے نا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ہو سلمان شہباز صاحب جی حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے اپلائی کیا، ادھر سے لندن سے فرائی کیا ہے. عمرے کے لیے سعودی عرب جائیں گے جی، اور پھر وہ پاکستان آ رہے ہیں. یہ مین کردار ہیں سر، مین کردار ہیں منی لانڈرنگ کا، اور سب چیزیں ان کی سیٹلڈ ہیں. اب اس کے بعد آخری صاحب رہ جائیں گے اور ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. وہ بھی آ جائیں گے جی، ان کے معاملات سارے فکس ہو چکے ہیں. اور یہ صاحب تھے فرنٹ مین تھے شہباز شریف صاحب کے. کرپشن کے بھی حوالے سے جو کیسز تھے ان کے بھی فرنٹ مین تھے. کیک بیکس کا اصل چہرہ جو صاحب جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے تھے وہ یہ صاحب تھے. بین الملک کے کوئی ٹھیکے ہوں، ترکی کے کوئی ٹھیکے ہوں، چین کے کوئی ٹھیکے ہوں، جو فرنٹ مین ہوتے ہیں وہ یہ صاحب ہوتے ہیں. مقصود چپڑاسی والے سارا سینیریو اور دیگر افراد جو سارے تھے ان کے مین آدمی یہ تھے. تو یہ بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیے گا یہ بھی ان کے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے. اور 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے حفاظتی ضمانت مانگی ہے. اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب نے بھی 2 ہفتوں کی حفاظتی ضمانت مانگنی ہے اور اس کے بعد پاکستان لینڈ کرنا ہے. یہ آج کی عدالت کی کارروائی اور یہ ہماری قسمت کے فیصلے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.